وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للموحدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین درود بڑی محمد خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وأہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقان الحمید وقولہ الحق بالحق سلام مجلس کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مومنات گرامی، کربلا ذریعہ حیات، اس موضوع سخن کے تحت ہم نے کل اذن امام وقت سے اپنے موضوع سخن کا آغاز کیا، یعنی کہ کربلا ظاہری طور پر ایک زمین ہے، ایک ٹکڑا ہے، مگر وہ کربلا کی تاثیر ہے کہ جو بشر کو مردہ نہیں ہونے دیتی۔ موضوع ہمارا یہ ہے کہ زندہ رہنے کا ذریعہ ہے کربلا۔ جیسے کہ میں اکثر ایک بات کہا کرتی ہوں نا کہ امام حسین کا اعجاز یہ ہے کہ وہ کسی کو مرنے نہیں دیتے، یہ امام کا اعجاز ہے۔ امام کا اعجاز کیسے ہے کہ وہ کسی کو مرنے نہیں دیتے؟ کیونکہ امام اپنے فرش عزا پہ بیٹھنے والے کو بھی زندہ رکھتے ہیں۔ ہم سب کو یہ مجلس زندہ رکھتی ہے میری جان۔ ہم جو یہاں پہ آتے ہیں، ہمیں ہماری بقا کا ذریعہ یہ مجلس عزا امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام حسین کو کون مارے گا؟ ان کو کون مٹا سکتا ہے جب وہ ہم جیسے ادنا لوگوں کو مٹنے نہیں دیتے؟ امام ہم جیسوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ آپ یہاں تک یہ دیکھیے کہ اگر کوئی فرش عزا پہ بیٹھ کر نعرہ لگاتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو سب کو پتا ہوتا ہے وہ نہیں ہے، وہ اگر نہ آئے تو سب کو پتا ہوتا ہے وہ نہیں آیا۔ اب آنٹی نظر نہیں آ رہی، میرے ذہن میں آ گئی کہ آنٹی نہیں ہے آج، پتا چلا یہ ارادے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ حسین کی عزا ہم سب کو ایک دوسرے سے منسلک رکھتی ہے۔ کسی پڑھنے والے کو منبر زندہ رکھتا ہے، کسی ماتمی کو اس کے سینے پہ پڑا ہوا ہاتھ زندہ کرتا ہے، اور کسی عزادار کو فرش عزا پہ بیٹھنا زندہ کرتا ہے۔ زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے جو گزار رہے ہو بیٹا، زندگی حسین، یہ جو آیہ مبارکہ سورہ فاطر کی، جس کو میں نے اپنا سرنامہ کلام بنایا تھا کل، آیہ مبارکہ کو ہم لے کے چلے تھے۔ سورہ فاطر، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہترین وہ تھا کہ انسان اگر ذات کو بلند کرنا چاہے تو سورہ فاطر کی تلاوت کرے، اگر مقصد کو سمجھنا چاہے تو سورہ فاطر کی تلاوت کرے۔ آیہ مبارکہ سورہ فاطر کی 9، جس کو میں نے سرنامہ کلام بنایا۔ اللہ اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے، اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ کیا تعارف کرا رہا ہے؟ اللہ وہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہواؤں کو بنایا، بنانے کے بعد بھیجا۔ اللہ حکم دیتا ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام کہتے ہیں یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ ہوا جب چلتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے مجھے جانا کہاں ہے۔ یاد رکھیے ہر چیز تابع ہے، تابع ہے، اللہ کی تابع ہے ہر چیز، اطاعت گزار ہے۔ تو اللہ نے کہا اللہ وہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا۔ اس کے بعد کیوں بھیجا؟ کہا وہ بھیجتا ہے تو وہ بادلوں کو منتشر کرتی ہے۔ ہوا بادلوں کو توڑتی ہے، ہوا بادلوں کو راستہ بتاتی ہے، معین کرتی ہے کہ بادل نے جانا کدھر ہے۔ کیونکہ سائنٹیفکلی یہ تو باتیں سائنس والے بچے جو میرے بیٹھے ہیں وہ اس بات کو مجھ سے بہتر ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ بادل وہاں جاتا ہے جہاں ہوا کی ڈائریکشن ہوتی ہے۔ سائنس 1400 سال کے بعد یہ بات کر رہی ہے، اللہ 1400 سال پہلے قرآن میں لکھ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے ہواؤں کو بنایا اور بادلوں کو منتشر کیا، اور اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں پھر ہم، اللہ اپنی بات کر رہا ہے، پھر ہم انہیں مردہ شہروں تک لے جاتے ہیں، بادلوں کو
مردہ شہروں تک لے جاتے ہیں، اور جب بادل مردہ شہر جاتے تو کیا کہا، اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد ان پہ برس کے اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تجھے زندہ کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ سوال یہی ہے۔ کربلا جو ہے وہ ذریعہ حیات، ہم اس کو پڑھیں تو اس میں یہ بہترین آیت ہے کہ اللہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد ہم اسے زندہ کرتے ہیں۔ اچھا اللہ تو زندہ کرتا ہے، تو اس کے بعد اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اسی طرح سارے مردے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اسی طرح سارے مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ پتا چلا حیات بعد از موت کا بھی تذکرہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی۔ یہاں پہ میں مطلب سپورٹ میں تھوڑا سا سورہ روم کی آیہ مبارکہ کا بھی سہارا لے لوں۔ سورہ روم کی آیہ مبارکہ 50 کو میں ساتھ ہی لے کے چلوں، اس آیت کو پڑھ کے پھر میں موضوع کی طرف آؤں۔ آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اب اپنے رب کی رحمت کے آثار دیکھو۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے رب کی رحمت کے آثار دیکھو۔ اللہ کیا آثار دیکھیں؟ تو اللہ نے کہا دیکھو وہ کس طرح زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ سیم وہی والی بات ٹیلی کرنے کے لیے میں نے سورہ روم آیہ مبارکہ کون سی ہے 50 کہا مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اس کے بعد پروردگار نے اگلی بات کی بے شک وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، بے شک وہی زندگی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا اور بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیتیں دونوں جو میں نے پڑھی ہیں، سپورٹنگ آیت اس کے ساتھ پڑھی تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ کے لیے مردے کو زندہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اب یہ جو بات ہے یہاں پہ آیت اللہ محسن قرائتی نے جملہ کہا کہ یہاں پہ جو تم لوگ کہہ رہے ہو اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، کہا جس طرح اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اسی طرح اللہ مردہ دلوں کو بھی زندہ کرتا ہے۔ پوچھا دل مردہ کیسے ہوتے ہیں؟ سوال بیٹا یہ دل ہے یہ مردہ کیسے ہوگا؟ کیا دل مردہ ہوتا ہے؟ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، ایک حدیث ہے اور اس حدیث کو پڑھ کے مجھے ذرا اچھا لگتا ہے۔ اس میں جملہ کہا کہ ان الحب الحسین حرارت القلوب المؤمن، کہ یہ جو محبت حسین ہے، یہ جو حب حسین ہے، اس میں مومن کے دل کے لیے حرارت ہے۔ بیٹا جانو گے مومن کے دل کے لیے حرارت ہے۔ اب یہاں پہ دھڑکن نہیں کہا اللہ نے، رسول نے دھڑکن نہیں کہا، یہاں پہ رسول اللہ حسین کو گود میں لے کے کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک حسین کی محبت میں مومن کے دل کے لیے حرارت ہے۔ حرارت کیا ہوتی ہے بیٹا؟ گرمی۔ حرارت کیا ہے؟ اچھا یہاں پہ کوئی میری بچیاں بیٹھی ہیں، اگر کوئی سائنس پڑھ رہا ہے، میں نکمی سائنس کے معاملے میں، تم نے سر ہلا کے مجھے بتانا ہے کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں یا غلط کہہ رہی ہوں، کیونکہ یہ قرآن ہے اور قرآن و حدیث کو اگر سائنس سے ٹیلی کیا جائے تو قرآن و حدیث اگر سائنس سے ملتی ہے تو اس سے آپ کے جو یقین ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ مولا کہتے ہیں نا کہ میں نے یقین میں اضافہ کس طرح پایا؟ مولا فرماتے کہ میرا یقین کامل ہوتا ہے جب میرا ارادہ ٹوٹتا ہے۔ لیکن اب سائنس کی جب ہم بات کریں تو بیٹے یہاں پہ اگر کوئی ڈاکٹر ہو، اگر ان کے سامنے کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو اور اچانک اس کو ہارٹ اٹیک ہو اور وہ مر جائے، اب جب وہ مردہ ہو گیا، مر گیا، ہارٹ رک گیا، اب جب ڈاکٹر سے آپ کہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب سرٹیفکیٹ بنا دیں اس کو مردہ لکھے، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اس میں دھڑکن نہیں ہے، وہ ابھی لکھ نہیں رہے ہوتے، آخری کوشش کرتے ہیں، اس کو کرنٹ لگاتے ہیں، اس کو چیزیں دیتے ہیں، مگر جب بھی وہ زندہ نہیں ہو پا رہا ہوتا، اب ڈاکٹر سے کہیں مردہ لکھ دے تو وہ مردہ نہیں لکھتے، وہ پتہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ابھی مردہ نہیں لکھیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ دل دھڑک نہیں رہا، دھڑکن نہیں ہے مگر ابھی حرارت موجود ہے۔ پتہ چلا دھڑکن رک جائے تو انسان مردہ نہیں ہوتا، کیونکہ گرمی موجود ہو۔ تو رسول نے روک کر کہا کہ جب دنیا کی چیزیں تمہارے دلوں کو مردہ کر دے، بیٹا یہ بات تھوڑی سی ڈرائی ہے، سخت ہے۔ مردہ کیسے ہوتا ہے دل؟ اور تو نہیں ہو رہے میری گفتگو سے؟ تھوڑا سا بات کریں، مردہ کیسے ہوتا ہے؟ میں چل رہی ہوں، پھر رہی ہوں، کھا رہی ہوں، پی رہی ہوں، کیسے مردہ ہو جاتا ہے دل؟ اکثر آپ نے دیکھا کسی سے کہو
بیٹا کپڑے بدل لو، اچھے سے پہن لو. تو بچہ کہتا ہے یا بچی کہتی نہیں جی دل نہیں کر رہا، مردہ ہو گیا ہے. بھائی آپ تو چل پھر رہے ہیں، بیٹا منہ ہاتھ دھو لو معذرت کے ساتھ. یہ جب ہم کہیں کہ بیٹا تھوڑا سا نہیں ماما دل نہیں کر رہا. کیوں بھائی؟ تم لوگ جوان ہو، تمہارا دل نہیں کرے گا تو پھر کس کا دل کرے گا؟ بیٹا ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نہج البلاغہ میں مولا کا فرمان کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ جب جوانی ہے تو جوانی کو جوانی کی طرح گزارو، جوانی کو بڑھاپے کی طرح مت گزارو. جوان ہو تو جوانی کو جوانی کی طرح گزارو. اور اس کے بعد مولا کا حکم ہے کہ جب بڑھاپے میں آؤ تو پھر تم میں اور جوانوں میں فرق ہو. یہ تھوڑی نا کہ جوان بھی پونی کر کے پھر رہے ہیں میں بھی پونی کر کے پھر رہی ہوں. نہیں میری جان، فرق ہونا چاہیے. اور آپ کو بتاؤں یہ اکثر جو ہے نا اس میں بہت زیادہ معذرت کے ساتھ یہ مولا کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں، عمر کے ساتھ خود پر اپنے آپ پر مدبر پن طاری کرو. مطلب زبردستی اڈاپٹ کرو. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بعضوں کا دل نہیں کر رہا ہوتا، بعضوں کا دل چاہتا ہے نہیں ہم تو شارپ کلرز پہنے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میں کوئی اس کو جو میری باجیاں بیٹھی ہیں، میں نے انٹیاں بھی نہیں کہا ڈر کے مارے، میں نے کہا جو میری باجیاں بیٹھی ہیں تو وہ ساری کی ساری یاد رکھی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مگر اللہ چاہتا ہے کہ جس ایج کا جو ٹینیور ہے اس ایج کو اسی کے ساتھ گزارو. کسی جوان کا کسی بوڑھے سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، کسی بوڑھے کا کسی بچے سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. اپنی ایج کے ساتھ گیٹ اپس کریں، اپنی ایج کے ساتھ خود کو بلٹ اپ کریں. اور نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا کہ کبھی کبھی دل نہیں چاہتا، مانتا ہی نہیں ہے کہ میں بزرگ ہوں، نہیں مانتا. میری جان دو جگہ ہیں جہاں کوئی بزرگ نہیں ہے، ایک جنت ایک مجلس. یہاں پہ کوئی بزرگ نہیں ہے. میں یہی ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ دو جگہوں پہ بوڑھے نہیں ہوتے. ایک جنت کی خوشی انسان کو جوان کرتی ہے اور ایک حسین کا ذکر انسان کو جوان کرتا ہے. یہاں پہ طاقت آ جاتی ہے میرے بچہ. لیکن یہاں پہ میں بات کروں گی، دو تین پوائنٹس پہ گفتگو کروں. دل مردہ کیسے ہوتا ہے؟ سوال. یہ میرے بچے بیٹھے ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، اور میں کہہ رہی ہوں. ابھی میں اس سے پچھلی مجلس جہاں پڑھ کر آ رہی تھی وہاں بھی اراؤنڈ اتنے ہی اس سے زیادہ لوگ تھے، تو وہاں بھی بچیاں بہت زیادہ تھیں ماشاءاللہ. اور یہاں بھی ماشاءاللہ، یہاں تو خیر ہوتی ہیں میری ساری پیاری پیاری سی بچیاں. تو وہاں پہ بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا. وہ جملہ میں نے یہ کہا تھا کہ خدا اس نماز جماعت کو زیادہ قبول کرتا ہے کہ جس جماعت میں کوئی ایک جوان کھڑا. اور ایک جوان اگر نماز جماعت کی صف میں کھڑا ہے تو اللہ اس کے صدقے سے آگے کی 7 اور پیچھے کی 7 نمازیوں کی نمازیں قبول کر لیتا ہے. یہ جوان کے کسی فرش نماز پہ کھڑے ہونے کی یہ سعادت ہے کہ جب جوان کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے ہم بزرگوں کی نمازیں قبول کرتا ہے. تو میں گھر میں جا کے اکثر یہ سوچتی ہوں کہ جس مجلس میں 100 سے زیادہ بچے بیٹھے ہوں، جس مجلس میں ہزاروں جوان ہوں، تو سوچو امام وقت کو یہ مجلس کتنی پسند آتی ہوگی. اور بیٹے تم سب کے چکر میں ہماری مجلس قبول ہو جاتی ہے. اللہ نے تمہارے صدقے میں یہ تمہارا آنا شکریہ کہ تم شیطان کی سازشوں کو روند کے فرش عزا پہ آتے ہو. بھائی بڑی کوشش کر لیتا ہے وہ انٹرنیٹ تیز چلا کر، مفت کا پیکیج دلا کر، اچھے والے ویڈیو کلپس دکھا کر، ٹک ٹاک پہ نیا کوئی ایلیمنٹس بنا کر، نیا کوئی فلٹر لگا کر تمہیں بڑی کوشش کرتا ہے کہ میں تو اکثر کہا کرتی ہوں اپنی بچیوں سے کوئی نورانی قسم کا بھی فلٹر بناؤ کہ ہم جیسی کی تصویر کھینچو تو نور نکلتا ہوا نظر آئے. تم لوگوں کے لیے تو باقی فلٹرز ہیں، ہمارے لیے کوئی نورانی فلٹر بنا لو کہ لوگ ایک بڑا نور ہے بھائی. تو یہ دیکھیں، یہ تھوڑے تھوڑے کمپلیکس ہوتے ہیں جو انسان کے اندر ہوتے ہیں. سب کچھ بنا لیا اس ٹک ٹاک نے، سب کچھ بنا لیا. وہ کون سا والا ہوتا ہے جس کے اندر تصویریں کھینچتے ہو تم لوگ؟ ہاں مجھے پتا تھا، پینڈو تھوڑی ہو. جی باجی آواز نہیں آ رہی؟ بس میں سننا چاہ رہی تھی اندر سے دل کی آواز جو تم لوگوں کے دل سے نکلی. تو میری جان، تو بات پھر وہی ہے نا کہ ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں.
تھوڑا سا بور کرنا تھا، اس لیے میں نے پہلے تمہیں انٹرٹین کر دیا ہے۔ ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں، ہر چیز کی۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کو ضرورت کیا پڑی یہ کہنے کی کہ حسین کی محبت حرارت القلوب ہے، دلوں کو زندہ نہیں بلکہ میں جملہ کہہ رہی ہوں، حرارت ہے، حرارت، دھڑکن نہیں کہا، طاقت نہیں کہا، حرارت کہا، کیونکہ رسول کو پتہ ہے کہ دھڑکن رک جائے مگر حرارت باقی رہے تو مردہ ڈکلیئر نہیں ہوتا، تب تک مردہ نہیں ہوتا۔ کیوں ڈاکٹر نورین صحیح کہہ رہی ہوں؟ اگر دل گرم ہو تو آپ ایفرٹس کرتی ہیں نا، چاہے دھڑک نہ بھی رہا ہو، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس کو زندگی دیں، چاہے انجیکشن لگائیں، چاہے دوائیاں دیں، چاہے کرنٹ دیں، اگر حرارت ہے تو مرا نہیں ہے۔ تو رسول نے بھی حسین کو دلوں کی حرارت کہا، دھڑکن نہیں کہا۔ یا رسول اللہ، قربان جاؤں مولا حسین پر، کمال مولا حسین کا کمال ہے میری جان۔ یہ جو میرے سارے بچے یہاں بیٹھے ہو، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یہ صرف حسین کر سکتا ہے۔ یہ نہ کوئی کہے، کوئی امی یہ کریڈٹ نہیں لے سکتی کہ میں لے کے آئی ہوں اپنی بیٹی کو، نہیں لا سکتی۔ میں معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہی ہوں، اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ ہماری والے مطلب وہ بچے نہیں ہیں کہ جن کو ماں گھور کے کہے چلو ہم چل پڑیں جی ماما، اب وہ نہیں ہے۔ اب جس نے نہیں آنا اس نے نہیں آنا، جس نے آنا ہے اسے چاہے لاکھ روکو، اس نے آنا ہے۔ اب آپ کریڈٹ نہیں لے سکتی کہ میں اپنی بیٹی کو کھینچ کے لائی ہوں۔ میری جان، اب یہ کریڈٹ صرف اور صرف حسین کو جاتا ہے۔ آپ کے بچوں کو کوئی نہیں لے کر آیا، آپ کے بچوں کو خود حسین لے کر آئے ہیں، آپ کے بچوں کو حسین کی ماں لے کر آئی ہیں، جو دروازے پہ کھڑے ہو کر جوانوں کا استقبال کرتی ہیں، اور جب تم اپنے تمام کاموں کو روند کے فرش عزا پہ آتے ہو تو کوئی تمہیں دعا دے یا نہ دے مگر حسین کی ماں تمہیں ضرور دعا دیتی ہے کہ تم سارے کام چھوڑ کر ادھر آئے ہو۔ بیٹا یہ جو حسین کی محبت ہے، یہ جو دنیا میں نے کل عرض کی تھی نا کہ آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ کہ تم طہارت کے پیچھے جاتے ہو، حسین نجاستوں سمیت قبول کرتے ہیں۔ بھائی مولا کو پتہ ہے بیٹے، مولا کو پتہ ہے کہ دماغ میں کیا چل رہا ہے اس وقت، مولا کو پتہ ہے کہ کیا کیا سارا سال میں نے دیکھا ان آنکھوں سے، مولا کو پتہ ہے کہ میں نے ان ہاتھوں سے کیا کیا کام کیے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مولا نہیں جانتے؟ جانتے ہیں۔ اگر حسین دروازہ بند کر دے تو کوئی آ نہیں سکتا، اور اگر حسین بلا لے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ میرے بیٹے بیٹھے ہو، میرے بچوں، تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ جو دل ہے نا، یہ بنایا اللہ نے زندہ ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن میں اللہ نے بہت جگہوں پہ دل کی باتیں کی ہیں۔ آج سے 4-5 سال پہلے میں نے اشرا پڑھا تھا سورہ دہر کی آیت پر کہ اللہ نے انسان کو بنایا، اس کو کان دیے، اس کو آنکھیں دیں اور اس کو دھڑکتا ہوا دل دیا۔ یاد ہے؟ میں تھوڑا سا اشارہ کر کے گزرتی ہوں۔ کان دیا، آنکھیں دی، دھڑکتا ہوا دل دیا۔ اللہ یہ پہلے کان اور آنکھیں تو نے کیوں کہیں؟ کہا کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس کو پاک کرتی ہیں۔ دل پاک تب ہوگا جب کان اور آنکھیں پاک ہوں گی۔ سمجھ رہے ہو بیٹا؟ اچھا اب یہاں میری مائیں جو بیٹھی ہیں ساری کی ساری، آپ سے میری بات، دل مردہ ہونے کے بہت سے اسباب کتابوں میں لکھے ہیں۔ دل مردہ کب ہوتے ہیں؟ 2-4 پوائنٹس بیٹے اپنے اندر سے، یہ صفتیں اگر ہوں تو نکال دینا، اگر یہ چیزیں ہوں تو اپنے اندر سے نکالو، تاکہ حسین کو حرارت دینے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ حسین دھڑکن بن کے تمہارے دل میں دھڑکے۔ حرارت لاسٹ سٹیج ہے موت کی، اور حسین تو زندگی کا نام ہے۔ میں نے کہا نا کربلا ذریعہ حیات پڑھنا ہے تو اس کو سمجھنا ہے میری جان۔ سمجھیں کس چیز سے دل مردہ ہوتا ہے؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل صحیح کہا آپا نے کہ اگر آپ کبھی کتاب اٹھائیے تو جہاں پر گھروں میں خیر و برکت کے اسباب لکھے ہیں وہاں پہ لکھا ہے گھروں میں خیر و برکت کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ صبح ارلی مارننگ اٹھنا، اس کے بعد گھروں میں صفائیاں جو ہیں وہ جلدی کر لینا، اللہ کا ذکر جو ہے اس کو بار بار گھر کے اندر کرنا، اگر کر نہیں سکتے تو بلند آواز میں لگا دینا، کوشش کرو کہ گھر ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ اذان کی آواز دن میں 5 مرتبہ آئے، اس کے بعد پانی جو ہے وہ بیٹھ کر پینا، اس کے بعد پانی کا برتن کھلا نہ رکھنا۔ یہ باتیں میں اس لیے پڑھ رہی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ سب کو آتی ہیں، لیکن بیٹا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم فراموش کر چکے ہیں
مغربین کے وقت ہلکا سا دروازہ کھولنا، مغربین کے وقت گھروں میں چراغ جلانا، جن کے گھر میں عزا خانے ہیں مغرب کے وقت اس کو روشن کرنا، بڑوں سے ادب کے ساتھ بات کرنا، گھروں میں چیخ و چنگاڑ نہ کرنا، اضطراب و اضطراری ماحول پیدا نہ کرنا۔ کہا جن کے گھر میں یہ چیزیں ہیں ان گھروں کے اندر خود بخود رحمتوں کے فرشتے آتے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ بلند آواز سے ہوتا کیا ہے؟ کہا فرشتے مانوس نہیں ہیں چیخ و چنگاڑ کے۔ جن گھروں سے چیخنے کی ہر وقت اماں بھی ہائے پر، ابا بھی ہائے پر، بچہ بھی ہائے پر، تو یاد رکھیے ان گھروں میں رحمت کے فرشتے ڈیرا اٹھا لیتے ہیں۔ جن گھروں میں ہر وقت جھگڑا ہو ان گھروں سے رحمت کے فرشتے اپنا ڈیرا اٹھا لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ باتیں مجھے پتہ ہے کہ یہ بورنگ ہیں، لیکن کیا کروں، آپ لوگ آتے ہی محرم میں اتنی تعداد میں ہیں۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے محمدی مسجد کی مینجمنٹ کو، جو لیکچرز کا بھی ارینج کرتی ہیں، جو لیکچرز پہ بھی آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کے کویشچن آنسر جو ہیں وہ کر سکیں۔ مگر قسم ہے بھائی اس مجلس کی، لیکچر میں 20 سے 25 بندہ ہوتا ہے بس۔ یہ تو حسین کا اعجاز ہے جو سب یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ تو بیٹا اسی لیے بیچ میں تھوڑا تھوڑا بور کرتی رہوں گی تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ گھروں کے اندر برکتوں کے اسباب کون سے ہیں۔ یہ جو باتیں میں نے بولی ہیں نا، یہ ہماری دادیاں کرواتی تھیں ڈنڈے کے زور پر۔ سارا دن سوئیں، آپ سو نہیں سکتے تھے، اب تو الحمدللہ ہم سارا دن سوتے ہیں۔ اچھا سب مسکرانے لگتے میری باتوں پہ، ابھی آگے تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ ابھی تو میں نے کہا سارا دن سوتے ہیں، ابھی تو جاگنے کی تو میں نے باتیں کی نہیں ہیں۔ جی جی آنٹی یہ نور کا ذریعہ ہے۔ یہ آنٹی کہہ رہی کہ رات کو موبائل ہوتا ہے، تو میں نے کہا نورانی ہوتا ہے۔ میں پچھلے سال بھی میں نے کہا تھا کہ ہمارے آدھے بچے بستروں میں نورانی ہو جاتے ہیں، کمبل سے ایک حدیث قصہ میں نور چھن چھن کے آیا تھا، ایک آپ کے بستر کے کمبل سے نور چھن چھن کے آتا ہے۔ معذرت کے ساتھ دیکھیے میں میں اس کو جوائن نہیں کر رہی، وہ حدیث قصہ ایک بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، مگر میری بات یاد رکھنا بیٹا، اگر عمل صحیح ہو تو آج بھی اللہ چہروں سے نور نکالتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اچھا اب ہم اسباب پہ بات کر رہے ہیں کہ دل مردہ کیسے ہوتے ہیں اور حسین کو زندگی دینے کی ضرورت کیوں ہے۔ سب سے پہلے آپا نے جو جملہ کہا، آپ کی بات پہ بات کروں، بہت اچھا، جہاں پہ اگر آپ کبھی کتاب پڑھیے تو اس میں جملہ لکھا ہے کہ دل مردہ کب ہوتا ہے؟ بے جا ہنسی مذاق سے، ہر وقت کی ہو ہا ہا، ہر وقت کی ٹھٹھے بازی۔ یاد رکھو بیٹا جوانی کا مطلب اٹکھلیاں ہیں، مگر جوانی کا مطلب بے حیائی اور جسارت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو خود آبزرو کرنا ہے بیٹے، مجلس میں پڑھ رہی ہوں، میں کسی بچے کو یا کسی ماں کو کچھ نہیں کہہ رہی، میری بات کو سمجھنا کہ جوانی کا مطلب جسارت نہیں ہے، جوانی کا مطلب بے حیائی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ یاد رکھو یہ جو بے جا ٹھٹھے مارنا، بے جا کا ہنسی مذاق، سم ٹائم ہم خود کو پرومیننٹ کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اگر میں صحیح بولوں تو یوں کرنا، ورنہ جیسے بیٹھی ہو نا سکتے میں ایسی بیٹھی رہنا۔ مجھے بتاؤ، سم ٹائم ہم اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے ہم اس طرح کا مذاق کرتے ہیں۔ اور میں بہت معافی کے ساتھ عرض کروں بیٹے، آج کل میری ساری بچیاں یونیورسٹی جا رہی، میرے اپنے بچے جا رہے ہیں، آج کل یونیورسٹیز کے اندر یہ جو بیجا مذاق ہے اس کا ٹرینڈ ہے۔ ادھر سے دوست آیا کمر پہ ہاتھ ماری، ادھر سے دوست آیا کیا ہے، ادھر سے دوست آیا تو تکار کے ذریعے بات کرنا۔ یار تو ایسا ہی ہے، اس کے ساتھ دو ایبیوزنگ، یہ بھی ہے۔ ایبیوزنگ کوئی فیشن نہیں ہے، میری بات یاد رکھو، ایبیوزنگ کرنا کوئی ماڈرن کلچر نہیں ہے۔ اگر کسی کو میری بات پہ اعتراض ہو تو ساتھ ساتھ ہاتھ کھڑا کر دے، میں سن لوں گی، میں آپ کو پتہ ہے میں بات سن لیتی ہوں۔ ایبیوزنگ کرنا مذاق میں بھی اجازت نہیں ہے، گالیاں دینے سے لہجے کی تاثیر ختم ہوتی ہے۔ گالیاں مذاق میں بھی دو نا، نہیں یار تو یہ نہیں کر سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اسلام، اہل بیت آپ کو کسی چیز کی، ایسی چیز کی اجازت نہیں دیتے جس سے بد تہذیبی چھلکے۔ آپ کو یاد ہے کہ یزیدی لشکر میں اور حسین کے لشکر میں سب سے بڑا فرق صرف تہذیب کا تھا۔ یزیدی لشکر بولتا کچھ اور تھا اور حسین کا لشکر اس کے جواب میں کچھ نہیں کہتا تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
بیجا. یہاں پہ 1 منٹ رکیے گا, تھک تو نہیں رہے باتوں سے. اہل بیت کا سب سے پیارا جو ہم نے اہل بیت سے سیکھنا ہے, جو میں بات کر رہی ہوں کربلا زندہ کیسے کرتی ہے. تذکرہ کربلا کا ہے لیکن انتصاب کربلا سے بات کروں, تھوڑا سا اوپر چلی جاؤں. آپ کو پتہ ہے جب مولا علی تشریف فرما تھے, حیات تھے, زندہ تھے, تو مولا کو امیر شام نے ایک پیغام بھیجا, اور ابھی جھگڑا اس طرح پیک پہ نہیں پہنچا تھا جیسے اختلافات ہیں اب, چاہے ظاہر بات میڈیا پہ ہے, یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے, یہ میں کوئی ایسی کانٹروورس گفتگو نہیں کر رہی, سمجھ رہے ہیں. اختلاف تو تھا نا دونوں میں, یا نہیں تھا؟ اب آپ چاہے اسے جتنا مرضی چکنا چپڑا کر بہترین سا لبادہ پہنا کر 7th کلاس کی اسلامیات کے اندر امام حسن کو جو ہے امیر معاویہ کا تابع بنا کر آپ جتنا مرضی پیش کر دیں. اگر آپ میں سے کسی کا بچہ 7th میں گھر جا کے اسلامیات کھولنا, نشے میں دھت مائیں پڑھائے چلی جا رہی ہیں, کسی ماں نے جا کے کمپلین نہیں کی ہوگی کہ بھلا امام حسن نے کس دور میں بیعت کی تھی. اٹھا کے دیکھیں 7th کلاس کی جو اسلامیات ہے اس کے اندر جہاں پہ امام حسن اور ان کی جو چیپٹر ہے امام حسن کا, اس میں شکر کرو امام حسن کا چیپٹر ہے, اس چیپٹر کے اندر یہ ہے کہ امام حسن نے بلا چوں چرا جناب معاویہ کی بیعت کر لی تھی. اس کو اٹھا کے دیکھو. میں نے تو اپنا بچہ ٹیوٹر پہ چھوڑا ہوا ہے, وہ جو مرضی گھول کے پلا دے معذرت کے ساتھ. خیر میرا یہ موضوع نہیں ہے آج, پھر آپ کہیں گی باجی آج لیکچر ہی دیے چلی جا رہی, مگر بیٹا یہ میری اور آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کا بچہ کچھ غلط پڑھے, ہم آکسفورڈ کے چکر میں اپنے بچوں کے عقائد پہ پانی پھیرے جا رہے ہیں. باجی سب کچھ مجھے بتانا چاہیے, میں بتا رہی ہوں. آپ اپنے بچے کو بھی تو دیکھیں نا, سارا کچھ ہمارے اوپر کیوں چھوڑ کے بیٹھے ہیں؟ آپ بھی تو کتابیں کھولیں اپنے بچوں کی, دیکھیں تو صحیح بچہ پڑھ کیا رہا ہے جس کے لیے 20-20 ہزار فیس دے رہے ہو. پیچھے دیکھو تو صحیح, پیچھے دماغ میں زہر کیا گھل رہا ہے. یہی بچہ جب بڑے ہو کر یونیورسٹی میں جاتا ہے نا, پھر والدین ہم جیسوں کو بلاتے کہ باجی اس کو توحید سمجھائیں, یہ تو اللہ سے بھی منکر ہو گیا. معافی کے ساتھ توحید سمجھائی نہیں جاتی, توحید رگوں میں دوڑتی ہے. توحید سمجھائی نہیں جاتی, گھروں کا ماحول کسی بچے کو ایتھسٹ بننے سے روکتا ہے. یہ جو مسلح ہے نا, جو حسین نے تیروں پر بچھا کر نماز کو قائم کیا, یہ آج کے دور کے لیے حسین نے کہا تھا کہ تم تھک جاتے ہو, تم سے نماز نہیں ہوتی. حسین سے زیادہ تھک کے تو نہیں پڑھ رہے ہوتے. یہ سجدہ تمہارے اندر اللہ کی توحید کو ڈالتا ہے. جب جھک گئے اس کے آگے تو تمہارے اندر سے کوئی خدا کو نکال نہیں سکتا. سمجھ رہے ہو؟ تو جب یہ زندہ تھے تو مولا علی کو آفر, ابھی جھگڑا پیک پہ نہیں پہنچا تھا, اور ابھی مطلب وہ معاملہ دوسروں تک نہیں پہنچا تھا. جب وہ جھگڑا پیک پر نہیں پہنچا تو مولا کو میسیج بھیجوایا. کمال پتہ کیا دونوں میں فرق تھوڑا سا بتا دوں, میں کوئی کمپیریزن نہیں دے رہی, مقابلہ ہی نہیں ہے بھائی. جناب حضرت مولائے مشکل کشائے امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام کا معاویہ سے کیا مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے. میں مقابلہ کر ہی نہیں رہی, میرا بچہ مقابلہ نہیں کر رہی. اس نے آفر بھیجی مولا علی کو, اور مولا علی کو کیا آفر دی کہ علی شام میں میرا ہولڈ زیادہ ہے, شام میں سنبھال لیتا ہوں. کوفہ اور مدینہ میں آپ کا ہولڈ زیادہ ہے, کوفہ اور مدینہ آپ سنبھالیں. جب کہا کوفہ اور مدینہ آپ سنبھالیں, شام میں سنبھال لیتا ہوں. اب جب مولا کو یہ آفر ہوئی تو آسان تھی, مزیدار آفر تھی. بھائی 2 شہر آپ کے پاس ہیں, ایک شام اس کے پاس ہے. شام صرف یہ والا شام نہیں تھا جو اب ہے, پہلے پورا یہ جارڈن وغیرہ, لبنان, یہ سب اس کا حصہ ہوا کرتے تھے شام کا. اور ادھر سے اگر آپ آ جائیے تو ادھر سے سارا جو علاقہ تھا مکہ و مدینہ سے سعودی عربیہ کے پیچھے کی طرف, وہ سارا کا سارا کوفہ اور مدینہ کے ساتھ جوائنٹ ہوا کرتا تھا. یہ پہلے کی بات ہے. تو آفر ہو گئی. اب جب آفر ہوئی تو اس نے پیغام میں کیا کہا, اس نے پیغام میں کہا یا علی فرق کیا ہے, آپ کے اجداد ہمارے اجداد اوپر سے تو ایک ہی ہیں, ہمارا برابر ہی تو ہے, ہمارا آپ کا مطلب کوئی فرق زیادہ نہیں ہے. آدھی ریاست کے آپ گورنر بن جائیں, آدھی کہ میں, میرے جیسی کوئی ہوتی نا تو فوراً مان جاتی. مسئلہ کیا تھا
مل تو رہی ہے حکومت، بور تو نہیں ہو رہے میری بات سے؟ تھوڑا سا ہسٹری اس لیے سنا رہی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ علی کی تربیت کرنے کا انداز کیا ہے۔ اچھا بیٹا، کبھی وقت ملے تو شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے، کتاب توحید۔ کتاب توحید ہے شیخ صدوق کی ایک کتاب۔ ابھی یہاں پہ یہ معاویہ والی بات پہ تھوڑا سا فل سٹاپ لگا کر میں آگے جا رہی ہوں۔ شیخ صدوق کی کتاب ہے کتاب توحید۔ اس کتاب توحید میں مولا علی کا ایک تعارف ہے جو مولا نے مسجد میں بیٹھ کے اپنا کرایا۔ ترجمہ کروں گی۔ مولا نے جملہ کہا کہ میں حبل المتین ہوں، میں وہ رسی ہوں جو تمہیں اللہ سے ملاتی ہے، میں عروۃ الوثقی ہوں، میں وہ راستہ ہوں جو تمہیں اللہ سے ملاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا میں اللہ کی آنکھیں ہوں، میں اللہ کے کان ہوں، میں جو سنتا ہوں خدا سنتا ہے، میں جو کہتا ہوں خدا کہلوانا چاہتا ہے۔ یہ پورا واقعہ ہے، میں واقعہ نہیں سنا رہی، میں صرف 1 منٹ کے لیے آپ کو زحمت دے رہی ہوں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ علی اپنی تعریفیں خود کیوں کر رہے ہیں؟ بہت کم جگہ ہیں جہاں مولا نے اپنے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، ورنہ علی نے کہیں اپنے بارے میں انا عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، میں اس کا عبد ذلیل ہوں، اللہ تیرا خاشع بندہ تیری بارگاہ میں، اللہ تیرا غریب بندہ تیری بارگاہ میں، اللہ تیرا فقیر بندہ تیری بارگاہ میں۔ یہ دعائے کمیل علی کے جملے ہیں نا۔ پوری علی کی حیات میں 2-4 جگہ ہیں جہاں علی نے اپنا تعارف علی بن کر کرایا اور مولا نے کھڑے ہو کے اپنا تعارف کرایا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ مولا سے سوال ہوا تھا کہ کسی نے کہا آپ کے جد نے اتنی تعریفیں اپنی کر لی، تو اس کے بعد جو جواب امام نے دیا وہ جواب امام کا ہی جواب تھا۔ امام نے کہا یہاں پہ علی اپنا تعارف بحیثیت علی نہیں کرا رہے تھے بلکہ بحیثیت امام کرا رہے تھے، اور امامت میں کوئی تکلف نہیں ہوتا، امامت کے اندر کوئی جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ یعنی کہ اگر کوئی کہے علی آپ امام ہیں، مولا آپ امام ہیں، تو مولا کہے نہیں امام نہیں ہوں، یہ تو بس آپ کا حسن نظر ہے، کہاں سے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ امامت من جانب اللہ ہے۔ جیسے اگر آپ مجھے کہنا باجی آپ نے تو آج بہت اچھا پڑھا، نہیں یہ تو آپ کا حسن سماعت ہے، میرا بنتا ہے کہنا، میری اوقات کیا ہے؟ اگر آپ نے کہا تو اس تعریف میں آپ کا بھی حصہ ہے، مگر میری جان امامت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ امامت جسے اللہ نے امام بنا دیا بس وہی امام ہے، وہی امام۔ تو مولا جب کہیں اپنا تعارف کراتے تھے نا، وہاں بحیثیت علی نہیں کراتے تھے، داماد رسول نہیں کراتے تھے، فاطمہ کا شوہر بن کے نہیں کراتے تھے، بلکہ اللہ کا نمائندہ بن کے کراتے تھے۔ اور جہاں کوئی کہتا تھا نا، پوچھا علی آپ نے اتنا انٹروڈکشن کیوں کرا دیا؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے میں اور تم برابر ہیں۔ یہ ہے علی کے خطبے کی وجہ، سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہی ہیں؟ یعنی جہاں پہ مولا نے اپنا انٹروڈکشن خود کروایا وہاں پہ وجہ ضرورت تھی کہ علی کو بولنا پڑ رہا تھا میں ہوں یہ۔ اب اگر علی کہے کہ میں حبل المتین، میں وہ رسی ہوں، سیدھی رسی جو اللہ سے ملائے، تو کیا علی کے مقابلے پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں بھی وہ رسی ہوں جو اللہ سے ملائے؟ نہیں میری جان، نہیں کہہ سکتا۔ اگر علی کہے کہ میری آنکھیں وہی دیکھتی جو اللہ دکھانا چاہتا ہے، کوئی یہ پرومس کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ پتہ چلا کبھی کبھی فرق بتانے کے لیے علی کو بولنا پڑتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مولا حسین نے بیسٹ وہ جو مولا کا المشہور شہرا آفاق، میرا بہت پسندیدہ جملہ، مجھے مزہ آتا ہے پڑھ کے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی، یہ جملہ ہماری 1000 تقریریں قربان مولا حسین کے اس جملے پر ہے۔ وہ جملہ مولا نے کہا تھا نا مجھ جیسا تجھ جیسے کی۔ اگر میں تھوڑا سا پیچھے چلی جاؤں تو اس جملے کی بنیاد یہی علی کا خطبہ ہے کہ کسی میں جرت نہ آئے کہ میرے جیسا ہے، کیونکہ کوئی نہ علی جیسا ہو سکتا ہے، کوئی نہ حسین جیسا ہو سکتا ہے۔ یہ سب کرنے کے لیے اچھا سنیں، مزے کی بات سنیں، یہ سارے جو پیغام بھیجتے تھے نا، یہ منہ سے قاصد کے اس سے بھجواتے تھے، قاصد جا کے کہہ دو، اور علی جو جواب بھیجتے تھے وہ لکھ کے بھیجتے تھے۔ او باجی جگرا چاہیے لکھنے کے لیے، پتہ کیوں؟
ہاں ان ریٹرن لکھنے کے لیے جگرا چاہیے. وہ قاصد کو بھیجتے تھے, وہ منہ سے بولتا تھا, علی لکھ کے بھیجتے تھے. کسی نے کہا یا علی, جب وہ کوشچن پوچھوا لیتے ہیں تو آپ بھی بتا دیا کریں لکھتے کیوں ہیں. علی کہتے ہیں میں لکھتا اس لیے ہوں کیونکہ میں نے مکرنا نہیں ہوتا. علی کہتے ہیں بھائی لکھے. دیکھو ایک بات ہے نا, جیسے میں اکثر بات یہ میں کرتی ہوں نا کہ میڈیا پہ مجلس پڑھنا بھی مشکل ہے. ہم پڑھتے اس لیے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم مکر نہیں سکتے. اب اگر آپ مجھے کہیں گے نا باجی پچھلی مجلس میں آپ نے کیا پڑھا تھا, میں تو صاف میں کہوں گی یاد نہیں وہ کیا تھا. اکثر مطلب ہمارے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو دماغ تو تب بھی چلتا تھا, تب بے شک ممبر پہ نہیں تھے لیکن دماغ چلتا تھا. یہ آپ کو بتا دوں کہ اگر اللہ نے کسی سے کوئی کام لینا ہو تو اس کے اندر تھوڑے وہ آ جاتا ہے, وہ مزاج آ جاتا ہے, وہ جمز آ جاتے ہیں. تو ہمارے زمانے میں جو پیک پہ باجیاں پڑتی تھیں ان کی آدھی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, کیونکہ بڑے مزیدار مجلسیں ہوتی تھی ہمارے بچپن میں. کہنا کچھ سنانا کچھ, بندہ گھومتا رہ جاتا تھا آنٹی کہہ کے کیا گئی ہیں. اب میں کئی دفعہ کنفیوز ہوئی, وہ تو میں ممبر سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی جہاں جہاں میں پھنسی. پھر جب کبھی میں آنٹی سے پوچھ لیتی تھی آنٹی یہ کہاں سے پڑھا, آنٹی مجھے بھی بتائیں میں بھی مطلب دیکھوں جا کر. مطلب ایک ہوتا تھا آنٹی ایسا ہوتا ہے, کہتی کون سی مجلس, جو کون سی, وہ فلاں جگہ, مجھے تو یاد ہی نہیں میں نے کیا پڑھا. تو میری جان کہہ کے آپ پتلی گلی سے نکل گئے. اب ہم نہیں نکل سکتے پتلی گلی سے. اب آپ نے یہ جو سامنے میرے لگا دیا ہے نا منکر و نکیرین کا حساب و کتاب, اب میں مکر نہیں سکتی. اب جو بول رہی ہوں میں اس کی جواب دہ ہوں. اور میری جان مجھے اس سے اتنا ڈر لگتا ہے, اس سے زیادہ طاقتور ہیں دو فرشتے جو یہاں بیٹھے ہیں. یہ تو ڈیلیٹ بھی ہو جائے گا, میں اپنا کوئی اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کے اندر چینجنگ بھی کروا لوں گی, مگر جو یہاں بیٹھے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. میری جان جیسا کرو گی ویسا لکھتے چلے جاؤ گے. تو بہرحال مولا نے ان ریٹن کربلا پڑھ رہی ہوں تو کربلا کی بیس بھی تو پڑھوں نا, پیچھے سے چلا کیا. میں اس دن ایک ہمارے کوئی برادران اہل سنت ان کا کلپ سن رہی تھی. انہوں نے کہا بھائی تم جو ہر وقت کہتے رہتے ہو کہ شیعوں نے مارا کربلا میں حسین کو شیعوں نے مارا, کہ کبھی کربلا میں قاتلان حسین کے والدوں کے نام پڑھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا مارا کس نے ہے. اور یہ کھلی دعوت ہے, کھلی دعوت. آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ فرقہ ورائیت, اپنے اندر کی منافقت, اپنے اندر کی تمام کدورتوں کو بالائے طاق رکھ کر حسین کو نواسۂ رسول سمجھ کر ان کے قاتلوں کے شجرے ڈھونڈو. اگر ہر شجرہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہی ہوں اصحاب رسول سے نہ ملے تو ہم منبر چھوڑ دیں گے. سمجھ رہی ہیں آپ, سمجھ رہی ہیں. گھروں میں جا کے شجرے کھولو. تبھی تو علی نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا, تبھی تو میرے مولا نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا, تبھی تو میرے مولا نے جہاں ضرورت پڑی وہاں خود کو بیان کیا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے, یہ نہ کہیے علی اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کر رہے ہیں. علی اپنے منہ سے اپنی تعریفیں نہیں کر رہے, علی وہ بتا رہے ہیں جو علی ہیں. ہاں علی ہیں. علی نے جواب لکھا اس آفر کا. یہ آفر آپ کو پتہ یزید نے بھی دی تھی. یہ سب بیسڈ بیٹے, یہ نا یزید ایک دم سے اگ کے باہر نہیں آیا, یزید پورا بنایا گیا ہے. کل میں نے یہی عرض کیا تھا نا کہ چاہے جتنا مرضی کر لو رحمت اللہ علیہ السلام, کچھ بھی لگا لو میری جان, مگر حسین اسے چھپنے نہیں دے گا. یہ جو ہر دفعہ کربلا آتی ہے, ہر دفعہ عزا خانے سجتے ہیں, یہ حسین کی وہی مہم ہے کہ بابا اب کی دفعہ جو ماسٹر مائنڈ ہے اسے محشر میں جہنم تک نہ پہنچا دوں تو مجھے حسین نہ کہیے گا. مگر بیٹا یاد رکھو پہلا شجرہ تو خود علی نے کھولا, پہلا شجرہ تو علی نے کھولا. کیسے لکھوایا, لکھو لکھو لکھو. اب جب لکھوایا گیا تو کہا تم کہتے ہو ہم برابر ہیں. اب اگر میں کہوں کہ انہوں نے کہا تھا تو ہمارے کسی کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ کہا تھا. کیسے کہا تھا بھائی, ان کے ہاں تو اگر قاصد بھی بھیجا جائے
تو قاصد کو بھی چند ٹکے دے کے خرید لیا جاتا، مگر میں نے تو نہیں کہا، مجھے تو پتہ ہی نہیں، معذرت کے ساتھ۔ تبھی تو آپ یہ دیکھیے دشمنان حسین کا کوئی جو قاتل ہے، یا دشمنان مولائے متقیان کا کوئی قاتل اچھی موت نہیں مرا۔ پھر ایک اور دعوت فکر دوں آپ کو، جس سے محبت کرتے ہو نا بیٹے، اس کے مرنے کا حال اور اس کے مرنے کی کنڈیشن دیکھ لو۔ کوئی ایک صحیح طریقے سے مرا ہو تو ہمیں بتانا، ہمیں یقین تو ہے، ہم میں سے ہمارے بچے سے پوچھ لو پہلا کیسے شہید ہوا، دوسرا کیسے شہید ہوا، تیسرا کیسے ہوا، چوتھا کیسے ہوا، کیونکہ ہمارے ہاں موت بھی وہ دی ہے اللہ نے جو شہادت کی ہے، جو اس کی بارگاہ میں سب سے بلند موت ہے۔ تم گھروں میں جا کے دیکھو، کسی کو برس کا مرض ہو گیا، کسی کو کوڑ ہو گیا، کسی کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے، کوئی چونے کی بھٹی میں گر کے مر گیا، کسی کو کسی نے قتل کر دیا، کسی کو اپنے ہی بھائی نے مار دیا۔ تو بیٹا ان کے ہاں جا کر موتیں دیکھو اور ہمارے ہاں آ کر شہادتیں دیکھو، کہ جس شہادت پر حسین فخر کر کے کہتا تھا کہ پروردگار عالم جتنے امتحان تو نے سب انبیاء کے لیے، میں تنہا حسین کافی ہوں، میرا اکیلے امتحان لو۔ اسی لیے تو زیارت وارثہ حسین کے نام لکھ دی اللہ نے، السلام علیکہ جی۔ جی امبر، سلامت رہیں، سلامت رہیں، مل کر سلامت رہیے۔ نہج البلاغہ میں خط نمبر 17 اٹھا کے دیکھ لیجئے گا کہ مولا علی کا امیر شام معاویہ کے نام خط یہ لکھا ہوا ہے۔ کبھی آپ کو ٹائم ملے تو پڑھ لیجئے گا، آپ کو پتہ ہے مالک اشتر کے نام خط میں کئی دفعہ آپ کو ریکمینڈ کر چکی ہوں، لیکن یہ والا خط بھی ذرا پڑھیے گا، بڑا مزیدار خط ہے۔ اس میں مولا نے کہا تم کہتے ہو کہ ہم برابر ہیں، کہا یہاں مقابلہ برابری کا نہیں ہے، یہاں مقابلہ حکومت کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ کردار کا ہے۔ مولا کا پڑھیے گا جا کر، مولا نے یہ نہیں کیا کہ ان کو بتایا ہو کہ تم کیا ہو، مولا نے جملے کیا کہے، کبھی آپ کو وقت ملے تو یہ خطبہ پڑھیں۔ مولا نے کہا کہاں امیہ کہاں ہاشم، یہ مولا کے جملے ہیں، اس کو سنیے گا، یہ پڑھیے گا جا کر، کہاں امیہ کہاں ہاشم، مولا نے یہ جملے کہے۔ اس کے بعد مولا تھوڑا سا اور نیچے آئے، اور نیچے آنے کے بعد مولا نے عجیب انداز میں بات کی، اور بات کرنے کے بعد مولا نے کہا کہاں ابو سفیان کہاں ابو طالب ہیں۔ اس کے بعد مولا نے کہا کہاں ابو سفیان کہاں ابو طالب۔ اس کے بعد پھر مولا نے اگلا جملہ کہا، اور وہ جملہ بہت بڑا جملہ تھا۔ مولا نے کہا کہاں تم کہاں میں، کہاں آپ اور کہاں میں۔ اور اس کے بعد مولا نے اگلا جملہ کہا اگر برابری کا مقابلہ ہے، اگر برابر ہیں تو پھر آج چیلنج، آج وعدہ، آج کرنا کیا ہے، کہا کیا کرنا ہے، کہا آج تم اپنی اولاد کا تعارف کراؤ، میں اپنی کا کراتا ہوں، تیرا بیٹا یزید میرا بیٹا حسین۔ جیو بیٹے، سلامت رہو۔ مقابلہ شجروں کا نہیں ہے، تم تو شجرے میں مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ علی کو اتنا یقین تھا حسین پر کہ میں تعارف، میرا بیٹا حسین، تیرا
بیٹا یزید، کھول کے دیکھ لو اب تاریخ، سمجھ میں آئے تو لکھ لو رحمت اللہ، سمجھ میں آئے تو لکھ لو رضی اللہ۔ لیکن بھائی بات تو یہی ہے نا، جو حسینی ہے وہ حسینی ہی رہے گا۔ اور بھائی چاہے لاکھوں 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 جڑ کے آ جائیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ 9 لاکھ کے سامنے 72 ڈٹ گئے، ڈٹ گئے، ڈٹ گئے بیٹا۔ آج کے دن سجی ہے کربلا، 2 ہے، اور ماشاءاللہ بیٹیاں بیٹھی ہیں، اور میں ہر جگہ یہ بات کرتی ہوں کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کربلا جانا ہو تو جب حسین کربلا آباد کریں تو اس تاریخ پہ اس دن 2 رکعت پڑھ کر سید سجاد کو ہدیہ کر دو۔ بیٹا آج کے مجلس اعزا کے فرش سے تبرک لے کے اٹھنا، اور تبرک میں چیزیں نہ مانگو، آج کہو حسین سے، حسین اگر عاشور پہ نہیں آ سکے تو چہلم پہ بلا لے۔ یہ لکھوائیے، آج لکھوائیے، آج حسین نے آباد کی ہے کربلا، جسے غریب کہتے ہو نا، 70,000 دینار دے کر کربلا خرید رہا ہے۔ واقعہ سنا ہوا ہے، لیکن میری جان آج دل گھبراتا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ حسین کی محبت ہے کہ جب حسین کا تذکرہ آتا ہے تو دلوں کے اندر ایک آتش، ایک حرارت، ایک گرمی آتی ہے۔ روتی روتی آنکھوں سے کہو مولا اسباب بنا دیں۔ بیٹا میری بات یاد رکھنا، تمہارے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے۔ اللہ سے کہو نا کہ بار الہ وہ کربلا تو دکھا کہ جس کا قبالہ زینب نے علی اکبر کے نام لکھنے کی فرمائش کی تھی، اللہ وہ قبالہ دکھا۔ خدا تمہارے جوان سلامت رکھے۔ بیٹے بڑے ہوتے ہیں نا تو بیٹے 2 حسرتیں ہیں جو ماؤں کے دلوں میں امٹتی ہیں، اور وہ حسرتیں پتہ کیا ہیں؟ ایک میرے بیٹے کا گھر بن جائے، اور دوسرا میرے بیٹے کا گھر بس جائے۔ شادی کی خواہش ماؤں کے ہیں نا، صف اعزا پہ بیٹھ کر دعا کرو اللہ آسانیاں پیدا کرے، مگر میرا بیٹا یہاں پر عجیب منظر ہے، 70,000 دینار میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا۔ بیٹا کبھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کبھی ممبر سے اپنی آبیتی نہیں سناتی، کبھی نہیں میں نے ذکر کیا، لیکن ایک واقعہ چھوٹا سا میں آپ سے عرض کروں۔ مصائب ہے نا، جب ہم پہلی دفعہ گئے تھے نا کربلا 1998، 1998، بہت پہلے کی بات کر رہی ہوں میں، اس زمانے میں کربلا اتنی ڈیولپ نہیں تھی، جو جاتے ہیں ان سب کو پتہ ہے۔ پہلے ایسی نہیں تھی کربلا، ایسا نہیں تھا بڑا۔ یہ میں فرسٹ ٹائم آپ سے ممبر پہ بات کر رہی ہوں۔ پہلی دفعہ کربلا میں بائی روڈ گئی تھی، اور میں جان کے گئی تھی کہ مجھے پتہ چلے کہ کربلا جانا کتنا مشکل ہے۔ اب تو جہاز پہ بیٹھتے اتر جاتے ہیں نا، ہیں اس وقت ہاں یہ بھی کہہ دوں کہ ہو سکتا ہے حالات بھی ایسے نہ ہوں۔ کربلا گئے بائی روڈ، سنیں آپ کو پتہ ہے بائی روڈ کے قافلے میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہ جو درمیانے طبقے کے ہم جیسے لوگ ہیں نا، وہ جن کا دل ہوتا ہے ہم جائیں کربلا، تھکی ہوئی بسوں پر ہم پہنچ گئے۔ اب کھانا کیونکہ سالار کے ذمہ تھا، پیسے بھی اتنے ہی رکھے کہ جتنے ہم گزارا کر سکیں۔ جب ہم کربلا پہنچے تو جب ہم ایک بارڈر کو کراس کیا، تو جب ہم نے بارڈر کراس کیا تو ایک ہوٹل تھا، یہ واقعہ سنیے گا۔ جب ہم اس ہوٹل میں گئے تو جو ہمارا مندوب تھا، مندوب مطلب جو کمپنی کا بندہ لینے آتا ہے، وہ آیا اور اس نے ہم سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا۔ ہمارے ساتھ سارے کوئٹہ کے اور اس طرح کے زوار تھے، ہم سب ٹیبل پہ بیٹھ گئے۔ اب ٹیبل پہ کھانا رکھا گیا، اچھا کھانا، مرخن، صاف ستھرا، ساتھ پانی کی بوتل، ساتھ ایک پھل، ساتھ ایک لسی۔ یہ بائی روڈ کی بات کر رہی ہوں۔ اب جب اتنا کھانا سامنے آیا تو ہمارے ساتھ بہت سے لوگ تھے تو جو ہچکچائے، کہ جو کہہ نہیں پا رہے تھے کہ ہم پیمنٹ کیسے کریں گے، اس کے پیسے کہاں سے دیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب کسی ایک نے کہہ دیا کہ یہ ہے کتنے کا، تو جب یہ کہا نا ہے کتنے کا، تو مندوب کہنے لگا یہ کھانا حسین کی طرف سے۔ یہ میں 1998 کی بات کر رہی ہوں، کہا یہ کھانا حسین کی طرف سے ہے۔ بخدا ممبر پہ ہوں
کسی کے حلق سے نوالا نہیں اترا. کہ یہ حسین کی طرف سے کھانا کیوں؟ کہا جو زوار مشقت میں آتے ہیں نا، حسین نے وصیت کی تھی بنی اسد کے لوگوں سے، جب میرا زوار آئے تو اسے 3 دن مہمان کرنا، جب میرا زوار آئے اس کے ناز و نخرے اٹھانا. آج حسین کربلا آ گیا، عزاداران امام، عزاداران امام سج گئی، کربلا سج گئی. قسم سے وہ کھانا آج بھی مجھے نہیں بھولتا کہ مولا اتنا کریم کہ جو خود بھوکا و پیاسا چلا گیا، مولا اتنا کریم کہ آپ کو ہم جیسے فقیر زواروں کا خیال تھا. عزاداران امام، عزاداران امام، کربلا آ گئی. حسین نے بنی اسد کے لوگوں کو اکٹھا کیا، 70,000 دینار میں زمین خریدی. پروردگار آپ کو وہ زمین آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے. اچھا بیٹا، بڑا امیر تھا حسین جب کربلا اترا. جب کربلا اترے نا حسین بڑے امیر. کس طرح امیر؟ بھائی اونٹوں پہ اناج ہے، اس کے ساتھ پانی کی سبیلیں ہیں، ایک محمل پہ سکینہ بیٹھی ہیں، ایک محمل پہ جناب رباب بیٹھی ہیں، دائیں علی اکبر کھڑے ہیں، بائیں عباس کھڑے ہیں. حسین کی شان ہی اور. عزاداران امام، قبالہ لکھا حسین نے، قبالہ لکھا. قبالہ لکھنے کے بعد حسین نے حضرت علی اکبر کو آواز دی. اکبر، شہزادہ علی اکبر دوڑتے ہوئے، جی بابا. کہ اکبر ان کو دکھا دو کہ تحریر صحیح ہے. اکبر لے کے گئے، تحریر دکھائی. جب انہوں نے کہا تحریر صحیح ہے، حسین نے پیسے دیے. اب جب وہ 70,000 دینار دیے، اس کے بعد سنو گے کیا کہا؟ حسین نے غازی سے کہا عباس کربلا کا خط کھینچو. عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، ہاتھ میں تلوار ہے، کربلا کا خط کھینچ رہے ہیں. کہ جو آج کربلا کی حد ہے نا، یہ عباس کی کھینچی ہوئی حد ہے. حسین بول رہے ہیں، کبھی اکبر کام کر رہے ہیں، کبھی ابا. عزاداروں سمجھ میں آیا جب حسین کربلا آئے تو کیسے کام کروا رہے تھے. مگر عاشور کے دن یہی کربلا، حسین اکیلے تنہا کھڑے ہوئے. عزاداران امام آواز دیتے تھے، عباس کہاں ہو، علی اکبر کہاں ہو. دو گٹھریوں پر ہاتھ رکھ کر حسین پڑھ رہے ہیں، واہ غربتا آج حسین غریب ہو گیا، واہ غربتا آج حسین غریب ہو گیا. عزاداروں ہاتھوں کو ایک گٹھری پہ رکھ کر کہا، واہ قاسمہ آج کوئی سننے والا نہیں ہے، واہ اکبرہ آج اکبر دنیا سے چلا گیا. آج کربلا، بیٹے کربلا آباد. روتی جاؤ، ان آنسوؤں کو اللہ زیادہ راہ بنائے گا. اللہ ان آنسوؤں کو زیادہ راہ بنائے گا بغیر شرمائے ہوئے. پرسا عزاداروں 70,000 دینار دے دیے. دینے کے بعد حسین نے بنی اسد کے لوگوں سے زمین خریدی، اور خریدنے کے بعد میرے مولا نے زمین انہی کو دے دی. اب جب زمین ان کو دے دی میرے مولا نے، کہ اب تم اس زمین کے مالک ہو. اب جب مالک ہو، پھر حسین نے پتہ کیا کیا، ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر 30,000 دینار اور نکال کے کہا یہ اضافی رقم. کہ مولا یہ کس لیے؟ مولا کفن ہی خریدوا لیتے. مولا کہتے 72 کفن خرید لو، مولا کفن تو منگوا لیتے. عزادارو یہی تو کہتے نا، ہر چیز لے کے چلی تھی مدینے سے زینب، مگر بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا. عزادارو 30,000 دینار مولا حسین نے دیے. 30,000 دینار دے کر مولا نے کہا، اے بنی اسد کے لوگوں، کہ مولا یہ کس لیے؟ کہا یہ میرے زواروں کے لیے، یہ میرے عزاداروں کے لیے. جب آئیں تو انہیں ٹھنڈا پانی پلانا، جب آئیں تو انہیں کھانا کھلانا. اس کے بعد حسین ٹیلے پہ آ گئے. عزاداروں اب جملہ تمہارے حوالے کروں گی. کہا زمین تمہیں دے دی میں نے، زمین کے مالک تم ہو گئے، مگر حسین کی ایک گزارش ہے. عزاداروں جب گزارش کا پوچھا تو کیا کہا کہ اب میں تمہیں بتاؤں. حسین نے رو کے کیا کہا؟ کہا 11 محرم کو چپکے سے کربلا میں آنا. 11 محرم کی صبح آئیو میرا غریب حسین. عزاداروں جو کائنات کا امیر تھا، کہا 11 محرم کو آنا.
عزاداروں مردوں سے کہا کچھ لاشیں پڑے ہوں گے، ان لاشوں کو دفنا دینا۔ مومنات گرامی، پھر اچانک اللہ جانے مجھے نہیں پتا حسین کے دل میں کیا خیال آیا، اچانک روایتوں کے جملے ہیں حسین تھوڑی دیر کو خاموش رہے، اور خاموش رہنے کے بعد پتہ کیا کہا کہ اگر تم یزید کے ڈر سے نہ آ سکو نا تو عورتوں کی طرف رخ کیا، کہا اپنی عورتوں کو اس طرف بھیج دینا، ان سے کہنا اپنی ردائیں ہمارے لاشوں پہ ڈال دے۔ عزادارو جب یہ جملہ کہا، اگلا جملہ نظر مولا حسین کی غریبی کا جملہ، کہا اور تو تم نہ آ سکو نا تو بچوں کو بھیج دینا۔ یہ جو آج بچہ بیٹھ کر فرش عزا پا گریا کرتا ہے، یہ حسین کی غریبی، سینے پہ ہاتھ مار کر کہو ہائے میرا غریب حسین، بچوں مٹھیاں ڈالتے جانا، بچوں لاشا دفنا دینا۔ آباد ہو گئی کربلا، کربلا آباد ہو گئی، مولا بلا لیجئے، مولا کربلا کے راستے آسان کر۔ اللہ لانا تو خدا آپ کا گریہ قبول کرے، کربلا آباد ہونے کا صدقہ مولا ہمیں بھی اذن زیارت عطا کیجئے۔ مولا جو حاضر و غیر حاضر، مولا سب کے لیے آسانیاں، پروردگار ہمارا آنا قبول، بار الہ ہماری اس مجلس کے صدقے میں امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مولا ہمارے جتنی بچیاں یہاں تشریف فرما ہیں، بار الہ ہم سب کو لشکر امام کا سپاہی بنا اور ہمیں ظہور کے راستے آسان کرنے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا ماتم حسین۔